الشیطانirrajim بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج آپ کے خدمت میں بہت ہاٹ ٹاپک رکھ رہا ہوں کہ بچپن سے ہم لوگ سنتے تھے کہ قرآن شریف میں 6666 آیت ہے۔ میں تو بڑھاپا تک سنتا رہا، تو تقریباً 95 تھا، نہیں 98 1990 کے پہلے تھا، کتنا سال تھا وہ یاد نہیں ہے۔ تو میرے بڑے بھائی تھے، 2005 میں فوت ہو گئے، وہ اس زمانے میں کاؤنٹ کیے تھے اور چارٹ بنائے تھے پورا، تو ہر سورہ کا آیت کتنا ہے وہ کاؤنٹ کر کے رکھے تھے، آج آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گے۔ تو وہ ٹوٹل آیا تھا 6236۔ اچھا، پھر 10 سال ایسے ہی رکھا رہا، تو ایک روز میرے کا موڈ ہوا تو میں نے اس کو مغرب کے وقت مسجد میں لے گیا کہ عشاء تک کیلکولیٹر، کاغذ اور قلم ساتھ لے گئے کہ اس کو چیک کرتے کہ کیا پوزیشن ہے، 236 صحیح ہے یا 666 صحیح ہے۔ تو 236 والا 6236 صحیح نکلا۔ تو میں نے ایک انٹرنیٹ میں ڈسکشن گروپ تھا، 60 70 80 آدمی تھے اس میں، تو اس میں نے ڈال دیا۔ تو گجران والا کا ایک بشپ ٹی ناصر تھا، وہ اپنے فرقے کا نمبر 1 تھا، چیف تھا، وہ بھی ابھی 5-6 سال ہوا، 7-8 سال فوت ہو گیا۔ تو وہ اپنے میگزین کلام حق تھا، اس میں لکھا ہے کہ کراچی کا ایک وکیل ہے، وہ بولتا ہے کہ 6236 آیت ہے، تو مسلمانوں کا جو ایمان ہے قرآن میں تبدیل نہیں ہوا، تو 6666 تھا، اب 6236 ہو گیا، تو گڑبڑ ہو گیا، کتنا کم ہو گیا۔ تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حوالہ بھی مل گیا۔ ایک حدیث علی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ قرآن میں 6236 آیت ہے، یہ حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا دارالعلوم انڈیا سے بھی کچھ سال پہلے فتویٰ آ گیا کہ 6236 ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ 6666 کیسے مشہور ہو گیا پتہ نہیں، لیکن حقیقت یہ کہ 6236 ہے۔ تو حدیث بھی آ گیا علی رضی اللہ عنہ کو، فتویٰ بھی آ گیا، بے شمار لوگ مان لیے، لیکن عوام میں ابھی تک وہ 6666 مشہور ہے۔ تو ایک پادری تھا، میں ایک روز نماز پڑھ رہا تھا بہادر آباد کرتبہ مسجد میں، تو ایک پیچھے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں اکیلے تھا، تو میں نے بولا پتہ نہیں کون ہے، تو نماز سے فارغ ہوا تو ملا، تو پتہ چلا وہ سابق پادری تھا۔ امت اخبار میں سپر لیٹ خبر آیا تھا، یہ بہت مسلمانوں کو کرسچن بنایا تھا، بعد میں خود مسلمان بن گیا۔ تو وہ پھر میرے ساتھ گھر آیا، گھر میں 3-4 گھنٹہ بیٹھا، گپ شپ کیا، پھر جب جا رہا تھا تو اس کو میں نے بلایا، وہ کلام حق میگزین بتایا کہ دیکھو 6236 پہ تمہارا بشپ ایسا لکھا ہے۔ بولا کیا واقع 6236 ہے؟ میں نے بولا ہاں واقع 6236 ہے۔ تو بولا میں حقیقی مسلمان اب بنا۔ تو میں نے بولا یہ اتنا تبدیلی ابھی کیوں آیا؟ بولا ہمارا جو بائبل ہے، کرسچن لوگ کا بائبل، یہ جو ابھی سب کے گھر میں ہوتا ہے، اس کا جو آخری کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک دجال ابلیس یا شیطانی ٹائپ کا کچھ ہوگا، اس کا جو نمبر ہوگا وہ 666 ہوگا۔ تو بولا 6666 میں آخری میں 666 ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں لٹک گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ صحیح مذہب سمجھ کے اپنایا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو گڑبڑ نمبر ہے۔ تو آج میرے کو پتہ چلا کہ 236 ہے، تو جو دل میں ذرا سا گڑبڑ تھا وہ بھی صحیح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بالکل صحیح مسلمان رہا۔ یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ مزے کا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وی اور اس، جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا ہم۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ایک مسلمان کرسچن بن گیا تھا، وہاں تو کرسچن مسلمان بنا، یہاں مسلمان کرسچن بنا، ایک کتاب لکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پھر ہم کیوں بولتا ہے۔ اور بھی پوائنٹس تھا، لیکن یہ ایک اہم پوائنٹ تھا۔ تو ایک کرسچن پریچنگ اور پرنٹنگ ایسوسیشن کا چیئرمین تھا ڈاکٹر صادق بھٹی، MBBS ڈاکٹر بھی تھا، اور ویسے مذہب میں آگے ہوتا تھا۔ تو وہ میرے کو لا کے وہ کتاب دیا، بولے اس کا جواب دو۔ تو میں اعتکاف میں جب گیا تو وہ کتاب لے گیا، اور ایک کاغذ میں لکھا ہم اور ایک میں اور آیت نمبر خالی لکھتے جا رہے تھے کہ بعد میں تحقیق کریں گے کہاں ہم آیا کہاں میں آیا۔ 25 صفحہ پڑھا تو کاغذ بھرنا شروع ہو گیا، تو میں نے بولا پہلے اس کو چیک کر لو، کوئی رخ مل جائے۔
تو سب سے خوبصورت آیت جو میرے کو ملا وہ سورہ بقرہ کا 125 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آرڈر دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو، یعنی خانہ کعبہ کا. تو شروع کیا ہم سے اور ختم کیا میں سے. گھر کو میرا بولا کیونکہ گھر میں اور کوئی شریک نہیں ہوتا ہے، لیکن آرڈر میں ہم اس لیے بولا کہ وہ ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیے تھے، ہم کلام تو نہیں تھے، تو فرشتوں کے ذریعے دیے. تو ایک سے زیادہ ہو گیا تو وہ ہم کا سیگا استعمال کیا. اکیلے اللہ کے لیے ہم استعمال نہیں ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں رائل بھی کہ بادشاہ بھی ہم بولتا ہے. تو میں نے بولا بھائی بادشاہ ہم بولتا ہے جب کسی کو پھانسی دیتا ہے تو بولتا ہے کہ بھائی اس میں پھانسی دینے والا بھی تھا، جج بھی انوالوڈ ہوگا، جیل والا بھی ہوگا، سب ہوں گے. لیکن جب رانی سے شادی کون کیا تو یہ نہیں بولتا ہے کہ وی ہیو میریڈ ہر، بولتا ہے آئی ہیو میریڈ ہر. جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، انگلینڈ کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، آئی ہیو میریڈ ہر، وی ہیو میریڈ کبھی نہیں بولتا ہے. یا میں نے شادی کیا، ہم نے شادی کیا نہیں بولے گا. تو اسی طریقے سے قرآن میں اور بھی آیت ہے، یہ ہم خود بولتے ہیں کہ ہم نازل نہیں ہوتے لیکن اللہ کے آرڈر سے. اور ہم سب صف میں کھڑے ہیں اور سب کے ذمہ کام ہے اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. یہ ہم کوئی اور ہو گیا نا نکالنے والا. اچھا، ہم قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. تو یہ ہم بھی وہ کارندے ہو گئے، فرشتے وغیرہ. اسی طریقے سے ہم لوگ جب بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کے پاس گیا، اللہ کے پاس تو جاتا ہے لیکن اللہ کے ذات کے پاس ابھی نہیں پہنچا ہے، اللہ کے بادشاہت میں چلے جاتا ہے، اللہ کے کارندوں کے پاس جاتا ہے اور قیامت تک ادھر رہتا ہے. پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قبر سے لوگ نکلیں گے تو اس وقت ہر کوئی اللہ کے پاس قیامت کے دن پیش ہوگا. پہلے کارندوں کے پاس جاتا ہے. اور یہ 80 نمبر آیت ہے سورہ مریم کو، اور 95 نمبر آیت میں کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد پہنچیں گے اللہ کے پاس. تو اس طریقے سے بہت سارے اور آیت ہیں. خضر علیہ السلام 3 کام کرتے، کشتی میں سوراخ کرتے، ایک نوجوان بچے کو جان سے مار دیتے اور پھر ایک دیوار کھڑا کرتے. تینوں کام کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا. کشتی میں نے سوراخ کیا، نوجوان کو ہم نے مارا، اور دیوار کو اللہ کی مرضی سے کھڑا کیا. تو یعنی اللہ، یہ جو اہم میں یہ سب استعمال ہوا قرآن میں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بہت اونچا کلام ہے. تو اس میں غور فکر کر کے پڑھو گے تو بہت سارے چیز مواد ملیں گے آپ کو. تو آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ آپ نے دوسرے پوائنٹ کو بیان کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ دونوں کو یا تو ڈرا کرے یا دونوں کو کامیاب کرے. تو اس کے ساتھ اللہ حافظ.